لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث پاک اور آیت کا تعلق اس امت پر عائد اور لازم ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری سے متعلق ہے، جسے ہم سب لوگ جانتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، بولتے ہیں دعوت و تبلیغ۔ اور آج کا عنوان ہے کہ امت پر تبلیغ کی کس قدر ذمہ داری ہے، کس قدر اہم ہے دوسروں کو دین کی طرف بلانا اور دین کی دعوت دینا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتی ہو۔ چوتھے پارے کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی خاص اسی کام کے لیے ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہو، اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کریں اور بری باتوں سے روکتے رہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں جو اس طرح کے کام میں لگے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے بہترین بنایا ہے دیگر تمام امتوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان سب میں سب سے بہتر اللہ نے اس امت کو بنایا۔ کیوں بہتر بنایا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وجہ یہ ہے کہ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ ان دونوں آیتوں کو جوڑنے کے بعد مفسرین جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری امتوں میں، دوسری قوموں میں سے اس امت کو اللہ نے جو فضیلت بخشی ہے، فضیلت کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ یہ امت دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتی ہے۔
یہ امت اس وقت تک خیر امت رہے گی. اسے دوسرے لفظوں میں کہو، اس امت کی خیریت اس وقت تک رہے گی جب تک یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے. اور جب اس امت میں سے دوسروں کو بھلی بات بتانے اور بری باتوں سے روکنے کی ذمہ داری سے غفلت شروع ہو جائے تو پھر اس امت کی خیریت ختم ہو جائے گی. اس امت کی خیریت ختم ہو جائے گی. عام زبان میں اسے پوچھیں، جیسے پوچھتے ہیں بھائی خیریت سے ہیں، تو لوگ جواب دیتے ہیں الحمدللہ خیریت سے ہوں. تو یہ جو خیریت ہے، عافیت سے رہنا، ایک فرد کے ساتھ جیسے ہو سکتا ہے، ایسے یہ قوم کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ، ایک کمیٹی کے ساتھ، ایک خاندان کے ساتھ، ایک بستی اور محلے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے گاؤں والے اچھے ہیں، کیا مطلب؟ آپ کے گاؤں کے لوگ خیریت سے ہیں، آپ کے گھر والے خیریت سے ہیں، فلاں ملک والے عافیت سے ہیں. تو یہ خیریت عافیت جس طرح ایک فرد کی ہو سکتی ہے، یہ قوم کی اور ایک امت کی خیریت ہوتی ہے. تو اس امت کی خیریت اس وقت ہے جب تک کہ یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری پورے اصول و ضوابط کے ساتھ کرتی رہے. جب یہ ختم ہو جائے گی کہ دوسروں کے اپنی آنکھوں کے سامنے بری بات دیکھ رہے ہیں پھر بھی منع نہیں کر رہے ہیں، ایک آدمی گناہ کر رہا ہے پھر بھی بولنے کی ہمت نہیں ہے، کھلی آنکھوں کے سامنے ہم سے چھوٹا، ہم سے معمولی قسم کا آدمی، بلکہ ہمارا بیٹا، ہماری بیوی، ہمارا رشتہ دار، جس پر ہمارا بس چل سکتا ہے، جنہیں ہم بول کر سمجھا سکتے ہیں، یہ لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ کر رہے ہوں پھر بھی ہماری زبانیں نہ کھلتی ہوں، انہیں بری باتوں سے نہ روکا جاتا ہو، تو پھر سمجھ لو اگر یہ بری باتوں سے نہ روکنا گھر کے اندر سے ختم ہو گیا تو گھر کی خیریت ختم ہو گئی. بستی کے اندر بری حرکتیں ہو رہی ہیں، ناجائز کام ہو رہے ہیں اور بستی والے اسے نہیں روک رہے ہیں تو سمجھ جاؤ اس بستی کی خیریت ختم ہو گئی. ملک کے اندر بہت سے حرام اور ناجائز کام ہو رہے ہیں پھر بھی ملک کے اندر کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے تو سمجھ جاؤ اس ملک کی خیریت ختم ہو گئی. آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے حرام دیکھ رہا ہے پھر بھی منع نہیں کر رہا. کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ امت ہلاک و برباد ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہلاک ہو جائے گی. کیسے ہلاک ہو جائے گی؟ جبکہ اس امت میں نیک کام کرنے والے اور اچھے عبادت گزار موجود ہوں پھر بھی یہ امت ہلاک کیسے ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب برے لوگ غالب آ جائیں گے تو خیر اور عمل، اچھائی پر عمل کرنے والے لوگ ہیں لیکن سکہ جس کا چل رہا ہے وہ برے لوگوں کا چل رہا ہے، اچھے لوگوں کا نہیں چل رہا ہے، برے لوگوں کا چل رہا ہے. جب برائی غالب آ جائے گی تو پھر یہ امت ہلاک ہو جائے گی. اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جانے کی وجہ یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. دو بیماریاں اس امت میں پیدا ہو جائیں گی تو پھر یہ امت ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. کیا ہے پہلی بیماری؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت. دوسری بیماری کراہیت الموت، موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا. موت کے نام سے آدمی گھبرائے گا. مومن تو وہ ہے جو موت کو سینے سے لگاتا ہے، چونکہ موت اللہ سے ملنے کا ایک سبب ہے. اور آدمی موت سے ڈرتا کب ہے؟ جب اس کے پاس کوئی سرمایہ اللہ کے سامنے لے جانے کا نہیں رہتا. اتنے گناہ ہیں، اتنے نافرمانیاں ہیں، تو اب اگر مروں گا تو سیدھے جہنم میں جاؤں گا. تو آدمی موت سے ڈرتا اس واسطے کہ اس کے پاس کوئی سرمایہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کا نہیں ہوتا. اور جو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے وہ موت کا ایسے انتظار کرتے تھے جیسے کسی دوست کا انتظار ہو رہا ہو. موت جب انہیں آتی تو کہتے تھے آجا، تیرا کئی صدیوں سے، کئی مہینوں سے تیرا انتظار ہے. موت سے گھبراتے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس امت میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے اور موت سے ڈر پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ جاؤ یہ امت ہلاک و برباد ہو جائے گی. موت سے ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ دنیا کی محبت کیسے پیدا ہو جائے گی؟ فلاں میرا دوست حرام کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھا ہے، مجھے معلوم ہے پھر بھی میں اسے نہیں روک رہا ہوں. کیوں نہیں روک رہا ہوں؟ اس واسطے کہ اگر میں اسے روکوں گا
تو میرا اس سے دنیا کا جو معاملہ ہے، اس سے مجھے کچھ لینا دینا ہے، وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ میں اس سے مال خریدتا ہوں، میں اس سے قرض لیتا ہوں، میں اس کے ساتھ فلاں میرا کام جڑا ہوا ہے، اگر میں اسے روکوں گا فلاں گناہ سے تو پھر یہ میرے سے تعلق توڑ لے گا۔ تو اپنے تعلق کو باقی رکھنے کے خاطر آدمی اسے گناہ سے نہیں روک رہا ہے، تو یہ حب الدنیا، دنیا کی محبت ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں مسجد میں حرام کام ہو رہا ہے، فلاں محلے میں حرام کام ہو رہا ہے، پھر بھی اس مسجد کا کوئی ذمہ دار، اس محلے کا کوئی ذمہ دار، اس مسجد کا کوئی عالم، امام یا خطیب یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اسے نہیں روک رہا ہے۔ کیوں نہیں روک رہا ہے؟ اس واسطے کہ اگر کھل کے بولیں گے، روکیں گے تو اگلی جمعہ سے ہمارا پتہ ہی کٹ جائے گا، اگلے مہینے سے ہمیں امامت سے نکال دیں گے، اگلے مہینے سے ہمیں خطابت سے نکال دیں گے۔ تو پتہ چلا اپنے منصب کو باقی رکھنے کے لیے آدمی حرام دیکھ کے بھی خاموش رہ رہا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے تمام معاملات میں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آدمی گناہ دیکھ رہا ہے پھر بھی خاموش رہ رہا ہے، تو یہ دنیا کی محبت ہے جو حرام گوارا کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب سمجھ لو کہ یہ قوم اور یہ گھر، یہ بستی ہلاک ہو گئی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت اس واسطے ہو کہ بھلائی کا کام کرتی ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں ترتیب رکھی ہے کیا ہے؟ بہترین اس وجہ سے ہے کہ بھلی بات کا حکم کرتی ہو، بری باتوں سے روکتی ہو، اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ اللہ پر ایمان لانے کی بات اللہ نے آخر میں رکھی ہے، اللہ پر ایمان لانے کی بات آخر میں رکھی ہے آیت کے اندر۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو ایمان باللہ اللہ نے آخر میں رکھا ہے، حالانکہ اللہ پر ایمان لانا سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد امر بالمعروف، اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، لیکن پہلے ایمان لائیں گے۔ لیکن اللہ نے آیت میں دعوت و تبلیغ کو پہلے رکھا، ایمان لانے کو بعد میں رکھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان کی اہمیت سب جگہ پر ہے۔ دوسری قومیں بھی مومن تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی مومن ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی مومن ہیں، ہر نبی کی اتباع اور اطاعت کرنے والے مومن ہیں، یہ امت بھی مومن ہے۔ تو مومن ہونے کی شان میں اس امت کو دوسری امتوں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ دوسری قومیں بھی جو نبی کی مانتی تھیں وہ بھی مومن ہیں، تم بھی مومن ہو، بحیثیت مومن تمہارا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اگر تمہارا کوئی امتیاز ہے تو وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے رکھا اور ایمان باللہ کو اللہ نے آخر میں رکھا، اگرچہ کہ ایمان کے بغیر دعوت و تبلیغ بھی قبول نہیں ہے، جس طرح ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ حج قبول نہیں، ویسے ایمان کے بغیر اگر کوئی غیر مسلم دین کا کام کر رہا ہو تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک۔ ہر کام کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے اس واسطے ذکر کیا کہ اس امت کا امتیاز اسی عمل کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری آیت، اسی آیت کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو آیت کنتم خیر امۃ، یہ خاص طور سے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سب قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی کہ ساری قیامت تک آنے والی امت خیر امت اللہ نے نہیں بنایا ہے، خالص صحابہ کو اللہ نے خیر امت کہا ہے۔ اگر تم لوگ بھی خیر امت کہلانا چاہتے ہو، تم لوگ بھی امت کی اس خیریت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو پھر وہ کام کرو جو کام صحابہ نے کیا اور جس کام کی ذمہ داری اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ اور وہ کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ کام تم لوگ کرو گے تو پھر یہ خیریت تمہیں بھی ملے گی۔ اور یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری آیت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس آیت کے تحت میں مفسرین لکھتے ہیں کہ چلتے پھرتے کبھی کچھ بول لیے، کبھی کس کو سمجھا لیے، وقتی طور پہ بول دیے اس کے بعد چھوڑ دیے، اس طرح کوئی دعوت و تبلیغ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک جماعت اس کے لیے خاص ہو جانا چاہیے، ایک جماعت اس کے لیے خاص ہو جانا چاہیے جو وقتاً فوقتاً بدل کے اسی کام میں لگی رہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہی کام کرتی رہے۔
ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اسکول چلا رہا ہے، روزانہ اس کا کام صبح 8 بجے سے لے کے شام کے 5 بجے تک اسکول کے کام میں لگا رہتا ہے۔ ایک ڈپارٹمنٹ وہ ہے جو مدرسہ چلا رہا ہے، ایک وہ ہے جو خانقاہ چلا رہا ہے، ایک وہ جو بڑی بڑی کمپنیاں آفس چلا رہا ہے، ایک وہ دکان چلا رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے یہ نظام چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا بھی ایک نظام چلتے رہنا چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں علماء کی 2 جماعتیں ہیں جو دعوت و تبلیغ کی فرضیت کے قائل ہیں، یعنی اللہ کی طرف بلانا اس امت پر فرض ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، بھلی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا اس امت پر فرض ہے۔ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ ہر فرد پر فرض ہے کہ امت کی ایک جماعت کر لے تو یہ فرض سارے دوسرے لوگوں پر سے ثابت ہو جائے گا۔ ایک علماء کی بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام فرض کفایہ ہے، ایک امت کر لے گی، ایک جماعت کر لے گی تو دوسروں پر سے بھی یہ فریضہ ثابت ہو جائے گا۔ اور ان کی دلیل ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ میں جو من ہے یہ من بعضیت کے ہے، بعضیت کا مطلب ہوتا ہے تم میں سے ایک جماعت، تھوڑی سی جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اور دوسری تفسیر رازی میں لکھا ہوا ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ہر فرد پر اللہ نے تبلیغ فرض فرمائی ہے، ہر فرد پر اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دینا اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ اور اسی کو علماء نے راجی بھی کہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے آیت میں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، جو حسر کے ساتھ فرما رہے یہی کامیاب، اس کے علاوہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا اس کے علاوہ لوگ جب ناکام ہوں گے تبھی ہوں گے جب یہ ذمہ داری چھوڑیں گے۔ تو آیت کا آگے کا حصہ بتا رہا ہے کہ یہ جو منکم میں جو من آیا ہے یہ بعضیت کے لیے نہیں، یہ بیانیہ ہے، یہ وضاحت کرنے کے لیے آیا ہے کہ تم میں سے جماعت ایسی ہو جو یہ کام کر رہی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی تم تک پہنچی ہو وہ بات تم دوسروں تک پہنچا دو۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، اس میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری بات جانتا ہو، جتنی جانتا ہو وہ نہ جاننے والے تک پہنچا دے۔ تو ان آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر فرد پر تبلیغ کی ذمہ داری ضروری ہے۔ البتہ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے تبلیغ اللہ کا ایک حکم ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایک حکم ہے۔ اللہ کے احکامات میں سے بعض احکامات وہ ہیں جن کا طریقہ متعین ہے اور بعض احکامات وہ ہیں جن کا طریقہ متعین نہیں ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، کیسے پڑھنا اللہ نے متعین کر دیا۔ اپنی مرضی سے دل کی نماز پڑھ رہے ہیں نہیں چلے گی، اپنی مرضی سے یہاں بیٹھے بیٹھے نماز کا وقت ہو گیا پھر بھی پان کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں اور بول رہے ہیں میں مدینہ سے ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، یہیں بیٹھے ابھی بول رہے ہیں مدینہ سے پڑھ لے کے آ گیا، نماز پڑھنے کے لیے مدینہ جا رہا ہے، کھانا یہیں پہ کھا رہا ہے، کھانا بھی مدینے کا ہی کھاتے جاتے، پانی بھی مدینے کا ہی پیتے، کھانے کے ٹائم پہ تو مست بیٹھ کے ٹکا رہے اور پھر نماز کے ٹائم بول رہے مدینے سے پڑھ لے کے آ گیا۔ نماز کا طریقہ متعین، روزے کا طریقہ متعین، زکوٰۃ کا طریقہ متعین، یہ احکامات وہ ہیں جن کا طریقہ متعین ہے۔ جہاد اللہ کا ایک حکم ہے جس کا طریقہ متعین نہیں ہے۔ اس زمانے میں جہاد تیر و تلوار سے تھا، اس کے بعد بندوق اور توپ اور گولیوں سے ہوا، اس کے بعد کسی اور چیز سے بنے، اس کے بعد کسی اور چیز سے ہو، زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جاہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد یہ کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہو، یہ افضل جہاد ہے۔ زبان سے حق بات بولنا بھی جہاد ہے، قلم کے ذریعے سے لکھنا بھی جہاد ہے، آدمی ہاتھ سے روکنا بھی ایک طرح کا جہاد ہے، جس کو جو اختیار ہو اسے اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا ایک طرح کا جہاد ہے۔ تو جہاد کا طریقہ متعین نہیں، دعوت و تبلیغ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ اس کے ذریعے اعلاء کلمت اللہ مقصود ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ جہاد کے ذریعے سے لڑائی خون خرابہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری دن جب ان کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تو فرمایا علی سب سے پہلے دین کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو،
اگر تمہاری طرف سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو کے آ گیا تو سرخ اونٹوں سے زیادہ تمہارے لیے بہت فائدے کی بات ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت قیمتی تھے، اس زمانے میں جیسے سمجھو مرسیڈیز گاڑی جیسے بھاری قیمتی شمار ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرسیڈیز گاڑی سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہ ایک آدمی تمہاری دعوت سے مسلمان ہو جائے۔ تو پہلے اسے دین کی طرف بلاؤ، تو بلانے کا طریقہ متعین نہیں ہے۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے حضرت شاہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین کی بنگلے والی مسجد سے جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے ہیں وہ دعوت و تبلیغ مراد ہے، یہ بھی مراد ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دعوت و تبلیغ کے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب مراد ہے۔ اگر کوئی عالم صاحب کسی منکر پر کوئی مضمون لکھ کر، ان کا معمول ہے کہ معاشرے میں یہ برائی پائی جا رہی ہے، وہ اس برائی سے متعلق روزانہ یا ہفتے میں ایک بار اس برائی کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے روکنے کی فکر کرتے ہیں، مضمون لکھ کر اخبار میں دیتے ہیں، ماہنامے میں دیتے ہیں، اس کی کیسٹس بناتے ہیں، اس کے آڈیوز بناتے ہیں، یہ سب لوگوں تک پھیلا رہے ہوں، گھر گھر مکانات پر پہنچ کے ان کو دین کی بات سمجھا رہی ہو، پامفلیٹ سے دعوت دی جا رہی ہو، یہ سب کا سب دعوت و تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ سے مراد صرف جو موجودہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ ہے وہی مراد نہیں ہے، وہ بھی مراد ہے۔ اس کے علاوہ جتنے تحریکیں جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ مدارس والے اپنے آس پاس کی بے دینی کی جو فکر کرتے ہیں وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ خانقاہ کے جو اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ جو اپنے خانقاہوں میں آنے والے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ تزکیہ بھی ہے، دعوت و تبلیغ بھی ہے۔ تو ہر شعبے والا جو اپنے شعبے کے دائرے میں رہ کے فکر کر رہا ہے یہ سب دعوت و تبلیغ ہے۔ البتہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دعوت و تبلیغ ہر زمانے میں فرض رہی ہے اور ہر زمانے میں اس وقت کے لوگ کرتے آئے ہیں۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نبی کے بعد سے لے کر اب تک 1400 سال میں کوئی دن یا کوئی مہینہ کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں دعوت و تبلیغ نہ ہوئی ہو۔ ہر زمانے میں دعوت و تبلیغ تھی لیکن بدل بدل کے تھی، مختلف نوعیتیں الگ تھی، طریقہ کار الگ تھا۔ نبی کے زمانے میں دعوت کا طریقہ الگ تھا، صحابہ کے زمانے میں کچھ اور بدلا، عام ہوا، تابعین تابعین کے زمانے میں کچھ اور بدلا، اکابر اور اولیاء اللہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ڈھاکہ سے لے کے اجمیر تک کے سفر میں 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھائے ہیں، وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 50,000 سے زیادہ لوگ توبہ کیا اور ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں، وہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ ہر زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام چلتا رہا، اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس دعوت و تبلیغ کا بانی نہیں کہتے ہیں، مجدد کہتے ہیں۔ طریقے کا نیا ایسا طریقہ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ بہت نافع ہے، بہت احسن طریقہ ہے، جس کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں آج کے مروجہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے بدلی ہیں۔ وہ انسان جو کبھی مسجد کے گیٹ میں قدم نہیں رکھا ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہمارے کانوں نے سنا، 19 سال گزر گئے ہیں، 19 سال گزر گئے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہنے والا شخص جو ٹیکسی چلاتا ہے اور اس کی ٹیکسی جدہ ایئرپورٹ سے مکہ تک لانے کی اس کی ذمہ داری ہے، 19 سال کے عرصے میں آج تک وہ کبھی کعبۃ اللہ میں نماز نہیں پڑھا۔ 19 سال کے عرصے میں کعبے میں نماز پڑھنے کی، بیت اللہ میں جہاں مسجد حرام ہے وہاں نماز پڑھنے کی، وہاں داخل ہونے کی توفیق نہیں، حالانکہ مکے میں رہ رہا تھا۔ ایسے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے بدلی ہیں۔ وہ لوگ جو فرض نہیں پڑھتے تھے، فجر ظہر عصر کی نماز کا فرض ہونا انہیں معلوم نہیں تھا، آج اس دعوت و تبلیغ کی برکت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا کہ ان لوگوں کی تہجد نہیں چھوٹتی ہے۔ جو فرض نہیں پڑھتے تھے وہ تہجد پہ آ گئے، جن کے چہرے یہودی اور عیسائیوں کی طرح تھے آج ان کے چہروں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، جن کے لباس یہودیوں اور عیسائی اور ہندوؤں کی طرح تھے آج ان کے لباس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور مسنون اور سنت لباس ان کی زندگیوں میں آ گیا۔ وہ لوگ جو دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے، آج وہ لوگ بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے یتیم خانے بنا رہے ہیں، بیواؤں کی پرورش کے لیے وظیفے جاری کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف
چھوٹ جاتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو ہمیشہ صبح شام شراب کے نشے میں ان کی زندگی گزرتی تھی، اس دعوت و تبلیغ کے برکت کے ذریعے سے آج ان کی زبانوں پر ہمیشہ اللہ کا ذکر اور زمزم کا پانی لگا رہتا ہے. حرم کی بار بار حاضری ہوتی ہے. جو اپنی بیوی بچوں پہ ظلم کرتے تھے، ماں باپ کا قاتل نشے میں بیٹھا ہے شراب پی کے، آدھے گھنٹے میں ماں باپ کو قتل کرنے کی پلاننگ ہے. اس دعوت و تبلیغ کی برکت کے ذریعے سے اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے اسے سمجھایا گیا، اس کا نشہ اتارا گیا، اسے سمجھ میں آیا کہ ماں باپ کیا بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. ایک ماں باپ کے قاتل کو قتل سے اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے بچایا گیا. جس نے اپنی زندگی میں حلال کا ایک دانہ نہیں دیکھا ہوگا، حرام پر صبح شام اس کی زندگی گزر رہی ہوگی، اس نے ایسی توبہ کی کہ اسے حرام سے نفرت ہونے لگی. عرب کا ایک بینک کا مینیجر جس کی 1,00,000 ریال اس کی آمدنی اور تنخواہ ہے، اللہ نے اس دعوت و تبلیغ کی برکت کے ذریعے سے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمائی ہے، اسے ملے، اسے سمجھائے، اسے اللہ کے راستے میں 3 دن لے کر گئے، اسے حلال حرام دنیا آخرت سمجھ میں آئی. وہاں سے اس نے اپنا وقت لمبا کیا، پھر واپس آنے کے بعد اس نے اپنی نوکری کو ریزائن کیا، اور پھر وہ جو عرب کا شیخ 1,00,000 ریال مہینے کی 1 تاریخ ہوتے ہی اس کی اکاؤنٹ میں آ جانے والی سیلری، اے سی میں پھرنا، اے سی کا گھر، اے سی کا روم، ہمیشہ ٹھنڈی ہوا، عرب کی تپتی ہوئی گرمی کبھی نہ دیکھنے والا وہ نوجوان جب اس نے توبہ کیا اور حرام کی نوکری کو چھوڑا تو ایک دوسرے مسلمان کے پاس جا کے کہتا ہے میں تمہاری بکریاں چرانے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنی بکریاں دے دو، چراؤں گا. اور عرب جو لوگ گئے ہیں، سعودی عرب جو گئے انہیں وہ جانتے ہیں شہر سے باہر اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے کیسی جگہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے. وہاں پانی کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، ہفتے میں 1 بار آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا، شیخ لا کے جو دے گا وہی کھانا پڑے گا. وہاں جا کے وہ پڑاؤ ڈال کر عرب کا باشندہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر خیمہ لگاتا ہے عرب کی تپتی ہوئی ریت میں، اور اپنے ہی مسلمان بھائی کی بکریاں چرا کر 1 مہینہ ہونے کے بعد 500 ریال لے کے اپنے خیمے میں آتا ہے جہاں پر بیوی بچے بیٹھے ہیں، اے سی میں رہنے والا خاندان، اور وہ عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں لاکھ روپے سیلری لینے والا 500 ریال لے کے آتا ہے اور بیوی کے سامنے رکھتا ہے تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. کہاں وہ مالداری کی زندگی اور کہاں یہ فاقے کی زندگی. پھر وہ دونوں کی زبانوں سے نکلتا ہے اللہ تیرا شکر ہے آج ہمارے گھر میں سب سے پہلے حلال کا روز، حلال کے کل حکم آیا ہے، آج ہمارے گھر میں حلال روزی آئی ہے. حرام کا 1,00,000 لے کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا تھا، حلال کے 500 مل گئے اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے. اللہ نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے بدلی ہیں. لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں ہیں، ہم کہتے ہیں ان ضعیف حدیثوں سے کتنے لوگوں کا ایمان قوی ہو رہا ہے، کتنی ضعیف حدیثوں سے کتنے لوگوں کا ایمان قوی ہو رہا ہے. آج اس بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کی عادتیں ویسے، ان کی عادتیں خراب ہیں. ذرا سوچو 6 خلیجی ممالک، 6 بر اعظم، 22 عرب ممالک، 75 اسلامی ملک مل کر آج تک ایسی جماعت نہیں بنا سکے جو جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی ہے، جس کی آواز ساری دنیا میں چلے گی. ہزاروں مسجدیں تعمیر ہوئی، ہزاروں مدرسے تعمیر ہوئے، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے بدلی ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے محلے میں رہنے والی مسجد میں ہمارا بازو رہنے والا مسلمان اذان ہونے کے بعد مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ اللہ کی بندی ہوا ہے جو اپنا توشہ سر پہ لے کر، اپنا سامان خرچ سر پہ لے کر، اپنے کسی پر امید لگائے بغیر دیہات گھر گھر گلی گلی کوچا کوچا پھر کر ہمارے دروازوں پر ہمیں شادی کی دعوت دینے کے لیے اپنا بھائی بھی اتنی بار نہیں آیا ہوگا جتنا ان لوگوں نے ہمیں نماز کی دعوت دینے کے لیے ہمارے گھروں پہ آئے ہوں گے. ہماری آخرت کی خاطر رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر ہمارے ماں باپ نے اتنی آنسو نہیں بہائے ہوں گے جتنا یہ لوگ ہماری آخرت کی خاطر راتوں کی تنہائی میں اٹھ کے آنسو بہاتے ہیں. کوئی غرض نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی جاہ و منصب کی خواہش نہیں، صرف اللہ کی رضا کے خاطر. اگر ہم یہ کہیں تو یہ بچا ہے اور حق ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت حضر او وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام. اللہ
اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا، ہاں وہ کچے اینٹوں کا بنا ہو، پکے اینٹوں کا بنا ہو، کوئی چھت ایسی نہیں رہے گی جہاں پر میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہنچ کے نہیں رہے گا۔ اگر یہ حدیث کا مصداق ہم دیکھنا چاہیں تو اس دعوت و تبلیغ کی جماعت کو دیکھ سکتے ہیں، ہر گاؤں اور دیہات میں پہنچ کر دین کی فکر کرنے کی جنہوں نے کوشش کی ہے۔ اے سی کے بنگلوں میں رہنے والے آج کھاڑ اور درختوں کے نیچے رہ کر لوگوں کی گالیاں سن کر بھی انہیں دین کی فکر کرتے ہیں۔ ان کی آخرت کے ماں باپ اپنے اولاد کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، ان کی تربیت ان کے ہاتھوں سے باہر نکل گئی، ان کے بچوں کو سمجھا کر سدھار کے ایک فرمانبردار بیٹا بنا کے دینے والی یہ جماعت دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے۔ سالوں گزر گئے ہوں گے، 40 سال سے کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، دعوت و تبلیغ کی برکت سے روزے کا پابند بن گیا، شریعت کا پابند بن گیا۔ ہم کسی جماعت کے احسانات کو بھلا نہیں سکتے، کسی جماعت کے احسانات کو بھلا نہیں سکتے۔ دین کا کام کرنے کے لیے دنیا میں مختلف تنظیمیں موجود ہیں، مختلف تنظیمیں موجود ہیں، بعض غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں، سلام ہونے بھی جو غیر مسلموں کی فکر میں لگے ہیں بڑا اہم کام انجام دے رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کو کفر کے دہانے پر کھڑے ہوئے کمر پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور پھر انہیں اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ اسلام جس کی زندگی میں ہے گویا کہ وہ کلمے کی رسی پکڑا ہوا ہے، اور جو رسی پکڑا ہوا ہے اسے کھینچ کر پورے دین پہ لایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی تو پھر اسے لانا بہت مشکل ہے۔ امت جو اقتدار کے دہانے پر کھڑی ہے، لاکھوں لوگ فاقہ برداشت کر کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، غریبی اور اپنا گھر بیچ کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، بھوکے رہ کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ مزدوری کرنے والا، سائیکل شاپ چلانے والا، پنچر ڈالنے والا بھی اللہ کے راستے میں ملکوں کا سفر کر کے آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، ہم اس کی ناقدری نہ کریں، اس پر انگلیاں نہ اٹھائیں۔ اپنے بچے کے 2 بچوں کو سدھار نہیں سکتا ہے باپ، اور پوری جماعت کی طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ اپنی بیوی کو پردے میں نہیں لا رہا ہے، پوری جماعت کی طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کو حرام سے نہیں بچا رہا ہے، خود حرام سے نہیں بچ پا رہا ہے اور پوری جماعت کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے۔ کیسی غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، کیسی غفلت کی زندگی گزر رہی ہے۔ رات کے 12 بجے تک نوجوان گندی فلموں میں لگا ہے، گانوں میں لگا ہے، باپ کو معلوم ہے کہ یہ آوارہ ہو رہا ہے، 2 لفظ سے بول نہیں سکتا، اسے قابو میں نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ کے بندے بڑے اخلاق سے اسے سمجھاتے سدھارتے ہیں اور فرمانبردار بیٹا بنا کے دیتے ہیں۔ کیسا ظالم معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ 19 سال کا بچہ ویڈیو گیم کھیلنے کی اتنی لت لگی کہ ماں باپ اسے منع کرتے ہیں، بہن اسے منع کرتی ہے، ماں باپ اور چھوٹی بہن کو اس واسطے قتل کر دیتا ہے کہ مجھے ویڈیو گیم کھیلنے سے روکتے ہیں۔ نہیں دیکھا 2 دن پہلے پل کے پاس ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے چاقو سے، اور پورا معاشرہ اسے دیکھتے ہوئے گزر رہا ہے، کوئی اسے روکنے کی ہمت نہیں ہے۔ کاٹنے والا بھی مسلمان، مارنے والا